السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پچھلے دروس میں اور حلقات میں ہم نے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں سنی تھیں، اور یہ بات آئی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور کھلم کھلا لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا تو قریش نے اور مشرکین مکہ نے مخالفتیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا، صحابہ کرام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور بہت ساری تدابیر اختیار کی اور مسلمانوں کو طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات سے نپٹنے کے لیے دو تدبیریں اختیار کیں۔ سب سے پہلے، جیسا کہ ہم نے پچھلے حلقے میں سنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو، دار ارقم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا مرکز اور سینٹر بنایا، اور مسلمان وہاں خفیہ طور پر جمع ہوتے تھے، دین کی تعلیم اور تربیت لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی آیتیں سیکھتے تھے۔ دوسری تدبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی، اور دو مرحلوں میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پہلی مرتبہ 12 مرد اور 4 عورتوں نے رجب سن 5 ہجری میں ہجرت کی، اور اس قافلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ شریک تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں۔ مشرکین نے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن مسلمان جو ہے ان سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہیں ساحل سمندر پر 2 کشتیاں ملیں جو تجارتی کشتیاں تھیں، مسلمان اس میں سوار ہو گئے اور قریش سے بچ گئے اور حبشہ پہنچ گئے۔ اس واقعے کے اس پہلی ہجرت کے 2 مہینوں کے بعد، یعنی رمضان سن 5 ہجری کے اندر، ایک ایسا واقعہ ہوا کہ سورہ نجم ابھی تازہ نازل ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں گئے۔ قریش کے سردار اور وہاں کے بڑے لوگ وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ قریش نے جب اللہ رب العالمین کا یہ پیارا اور حکیمانہ کلام سنا تو وہ مبہوت رہ گئے، ششدر رہ گئے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کے آخر میں آخری آیت پڑھی اور سجدہ کیا، تو قریش بھی بے خودی میں سجدے میں گر گئے۔ بعد میں ان کو اس بات پر افسوس ہوا، اور یہ خبر اڑتے اڑتے حبشہ تک پہنچی، لیکن کچھ تبدیلی کے ساتھ، اور مہاجرین کو یہ پتہ چلا کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس سجدے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اس خبر کو افواہ کی شکل دے دی کہ قریش مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ مہاجرین جو ہے واپس مکہ آنے لگے کہ اب کوئی خطرہ نہیں رہا، لیکن جیسے ہی وہ واپس آئے اور قریب پہنچے تھے مکہ کے، 1 گھڑی کی مسافت باقی تھی، تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خبر جھوٹی تھی اور افواہ تھی۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ تو وہیں سے واپس ہو گئے، اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر کے کسی کی پناہ لے کر کے مکہ میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد قریش نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم مزید ڈھانے شروع کر دیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دوسری ہجرت کی اجازت دی، اور مسلمانوں نے حبشہ کی طرف دوسری بار ہجرت کی۔ اس بار 82 یا 83 مرد تھے اور 18 عورتیں شامل تھیں، اور پھر مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ لیکن پہلی مرتبہ سے زیادہ اس بار مسلمانوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑی، کیونکہ قریش اب چوکنے ہو گئے تھے اور مسلمانوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ بالآخر مسلمان اس بار بھی ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے اور حبشہ پہنچ گئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.